عزیز دوستو، آج رات کے اس آخری پیر جب کہ اسلام آباد میں سحری ہو چکی ہے، آپ کے پاس ایک افسوسناک خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہمیں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو چنگی 26 سے سری نگر ہائی وے میں داخل ہوئے تھے، ان کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے گاڑی جو ہے وہ رینجر اہلکاروں پر چڑھا دی، جس سے 4 رینجر اہلکار شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شہری بھی جاں بحق ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ٹکراؤ کے دوران، تصادم کے دوران کافی پولیس اہلکار، رینجر اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اور مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اس افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ لگتا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپیس دے رہے تھے، ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ 2-3 راؤنڈ اعلانیہ ہوئے مذاکرات کے، کچھ غیر اعلانیہ تھے۔ پھر حکومت نے بھی اچھا کام کیا کہ رات کو 12 بجے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلایا گیا اور وہاں پی ٹی اے کی قیادت کو بھیجا گیا۔ انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ ہم نے کیا مطالبات پیش کیے تھے اور وہاں سے کیا پیش رفت ہے۔ اور لگتا یہ تھا کہ جیسے حکومت اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بارگیننگ پوزیشن میں آگے پیچھے جا رہی ہے اور صبح اس کا کوئی حل نکل آئے گا، کیونکہ گزشتہ 2 دن سے بات چیت بھی جاری تھی، قافلہ بھی جاری تھا۔ تو اچانک یہ اس خبر نے سارا معاملات جو ہیں اتنے بگاڑ دیے ہیں کہ اب خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس ملک کے لیے بہتر فرمانا، غریب لوگوں کے لیے بہتر فرمانا، کسی ماں کا بچہ اس کی جان نہ جائے۔ یہ جو ہمارے 4 اہلکار جن کے شہید ہوئے ہیں یہ بھی کسی ماں کے بچے تھے، ان کے بھی آگے بچے ہوں گے، کسی کے بہن بھائی تھے۔ جب ان کے گھر میں لاش جائے گی تو کیا پیغام دیا جائے گا کہ ان کو کس جرم میں مارا گیا ہے۔ تو اس افسوسناک خبر پہ میں تو بہت دکھی بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بہت عرصے کے بعد حکومت پیشن کا مظاہرہ کر رہی تھی اور ابھی تک انہوں نے فوج کو طلب ہی نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتا کہ پہلے بہت جلد فوج کو طلب کر لیا جاتا تھا، لیکن اس افسوسناک واقعہ کے بعد اب اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ سیکشن آرٹیکل 245 کے تحت فوج اسلام آباد طلب کر لی گئی ہے۔ میں اپنے گھر میں تھا میڈیا ٹاؤن میں، بڑی مشکل سے واپس پہنچا، ابھی ڈی چوک کا چکر لگایا اور وہاں اب میڈیا کی گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ فوج نے علاقہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ دوسری طرف سے اطلاع یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سری نگر ہائی وے پہ پی ٹی اے کی قیادت میں جمع ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، بشرا بی بی نے، کہ خلا بولے مجھے اکیلے جانا پڑے میں نے ڈی چوک جانا ہے، اور انہوں نے لوگوں سے حلف لیا ہے کہ ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے اور خان صاحب کو رہا کرنا کے گھر جانا ہے۔ اب مجھے تو بہت خوف آ رہا ہے۔ دوسری طرف آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ شر پسندوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹے، اور اگر کوئی شر پسند زیادہ آگے بڑھے تو اسے گولی مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میری پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی گزارش ہے، جب آپ کی بات چیت چل رہی تھی تو اس بات کو کنٹینیو کریں۔ میری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اگر ٹھیک ہے یہ بہت بڑا مس ہیپ ہے، وہ 4 رینجر اہلکار جو ہیں وہ ایک بڑا لاس ہے ہمارا، لیکن میری حکومت سے پھر گزارش ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بیٹھیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت سے گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ نے بھی کل حکومت میں ہونا ہے، کل حکومت میں تھے، ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، اگر اسی طرح کل کوئی اور لوگ آ جائیں اور 1,00,000 2,00,000 بندہ لے کے آ جائیں اور کہیں کہ یہ ہماری مرضی سے یہ سارے کام کرو، تو کیا آپ اپنے صوبے میں اجازت دیں گے؟ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ سے اب گورنمنٹ آپ کو دوبارہ یہ آفر کرے کہ بھائی آپ اپنا جلسہ جو ہے وہ کسی اور سنجانی میں کر لیں، آپ پریڈ گراؤنڈ میں کر لیں، تو آپ پریڈ گراؤنڈ کی ضد میں نہ پڑیں۔ مجھے بڑا خوف آ رہا ہے، اللہ کرے کہ اگلے 1-2 دن آرام سے گزر جائیں، کو اور بڑا مس نہ ہو۔ میری تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ چاروں جو اہلکار شہید ہوئے انہیں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور پاکستان کے لیے بہتر فرمائے، کیونکہ جب یہ دونوں جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھی تو مجھے بڑی خوف تھی، بڑی امید تھی کہ اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بہتری کے بارے میں بھی سوچا جائے گا، لیکن اگر اب یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر تو ہم بند گلی میں جائیں گے۔ اللہ کرے کہ پاکستان بند گلی میں نہ جائے اور کوئی بہتری کا راستہ نکلے۔ دوستو، ہم اپنے گھر سے اس لیے صبح کے ٹائم پہنچے ہیں بڑی مشکل سے کہ آپ کو افواہوں سنانے کی بجائے، آپ کو نمک مرچ کی مسالے کی خبریں سنانے کی بجائے فیکٹ بتائیں۔ ابھی خود جا کے ڈی چوک کا چکر لگایا، دیکھا، حالات دیکھے اور آپ کو بتایا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جذبات پر پٹرول پھینکنے کی بجائے صرف حالات بتائیں، جو ایک جرنلسٹ کا کام ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کسی جرنلسٹ کا کہ وہ آپ کو اشتعال لائے کہ باہر نکلو، پڑ جاؤ، جلا دو، آگ لگا دو۔ ہم نے ہمیشہ یہی بتانا ہوتا ہے کہ شاید یہ صورتحال ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ جن دوستوں مجھے اجازت دیں، اگر کوئی خبر ہوئی تو دوبارہ حاضر ہوں گے، ادروائز یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ افواہوں پہ کان نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری فرمائے۔ خدا حافظ۔